باب فی فضل الجماعہ، یہ باب جماعت کی فضیلت کے بیان میں ہے۔ آج بذریعہ یوٹیوب ابو داؤد شریف کا ہمارا یہ پہلا سبق ہے اور یہ جماعت کی فضیلت سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو سبق کے اندر، درسگاہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے، کیا جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو اس کی کئی جماعتیں ہیں، علماء کی الگ الگ رائے ہے جو بیان کی گئی تھی۔ مثال کے طور پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے۔ اس کے علاوہ اہل سنت والجماعت میں سے جو تین ائمہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان تین کا مسلک، ان تین کی رائے الگ ہے۔ امام احمد بن حنبل کی رائے وہ الگ ہے۔ امام احمد بن حنبل کی رائے کہ جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے۔ امام شافعی کی بھی ایک رائے وہ فرض کفایہ کی ہے، مگر زیادہ قوی جو رائے ہے وہ یہی ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، ان تینوں کی رائے یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ پھر احناف تھوڑا سا اس کو شدت کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں کہ سنت مؤکدہ تو ہے ہی، مگر اس کے اندر تھوڑی سختی بھی ہے اس سنت مؤکدہ کے اندر۔ دونوں کی دلیلیں کیا ہیں؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ایک تو وہ دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کہ آپ نے جنگ کے موقع پر بھی ان کو حکم دیا کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ صلاۃ الخوف کا جو نماز ہوتی ہے کہ اگر جنگ ہو تو ایک جماعت جو ہے پہرا دے گی اور ایک جماعت نماز ادا کرے گی۔ تو جب جنگ کے موقع پر جماعت کی نماز کو بیان کیا گیا ہے تو پھر یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے۔ دوسری ان کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند لوگوں کو کہوں کہ وہ نماز کا اہتمام کریں اور ایک شخص کو کہوں وہ نماز پڑھائے، اور پھر چند نوجوانوں سے کہوں کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کریں، جمع کریں، اور میں ان گھروں میں آگ لگا دوں جہاں پر مرد لوگ گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں۔ ان دو دلیلوں کی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے۔ یہ جو ائمہ ثلاثہ ہے جو کہتے ہیں جماعت سے نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، وہ کہتے ہیں پہلے اس کا جواب سن لیں کہ ان دو دلیلوں کا جواب کیا ہے۔ پہلی دلیل جو امام احمد بن حنبل نے دی تھی صلاۃ الخوف کی، اس کا جواب ائمہ ثلاثہ یہ دیتے ہیں دراصل یہاں یہ حکم صلاۃ الخوف کا جو بیان کیا گیا ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے، بلکہ یہ تو امت کو ایک طریقہ سکھانا تھا کہ اگر تمہیں جنگ کے موقع پر نماز پڑھنی پڑے تو تم کس طرح سے نماز پڑھو گے؟ آیا جس طرح سے عام طور پر مسجدوں میں نماز ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے، کیا اس طرح سے پڑھو گے یا بالکل ایک الگ طریقے کی نماز ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سبق دینا تھا، یہ سبق سکھانا تھا کہ جنگ کے موقع پر، جہاد کے موقع پر تمہیں نماز کس طرح ادا کرنی ہے کہ ایک جماعت جو ہے نماز ادا کرے گی اور ایک جماعت جو ہے دشمنوں سے مقابلہ کرے گی۔ پھر یہ جماعت جس نے ایک رکعت پڑھی تھی وہ ایک رکعت پڑھنے کے بعد جنگ کے میدان کی طرف جائے گی اور دشمنوں سے مقابلہ کرے گی، اور یا اپنے ساتھیوں کا جو ہے ان کی حفاظت کے لیے متعین رہے گی۔ وہ جو پہلی جو جماعت تھی جس نے نماز نہیں پڑھی تھی وہ آئے گی اور امام کے ساتھ نماز ادا کرے گی، جو اس کی مختلف صورتیں کتابوں میں موجود ہے۔ دراصل امت کو یہ تعلیم دینی تھی، یہ سبق سکھانا تھا کہ صلاۃ الخوف پڑھتے کیسے ہیں اور جنگ کے موقع پر نماز پڑھتے کیسے ہیں۔
تو طریقہ سکھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف صحابہ کو بتائی اور سکھائی۔ دوسری جو حدیث تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان گھروں میں آگ لگا دوں جہاں پر مرد لوگ بغیر عذر کے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں دراصل یہ یہاں پر تہدید کے لیے ہے اور دھمکی کے لیے ہے، خوف کے لیے ہے، شاید کہ لوگ سمجھ جائیں کہ بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھنا یہ صحیح عمل نہیں ہے۔ تو ایک ڈانٹ ہے، ایک سختی ہے، ایک سرزنش ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہیں جو لوگ بغیر عذر کے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں۔ اور ائمہ ثلاثہ کی دلیل کیا ہے؟ ابھی تک تو یہ تو جواب تھا ان دو دلیلوں کا۔ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں دیکھیے، اگر جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہوتا تو پھر وہ جو ساری حدیثیں ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کی نماز کا ثواب تنہا نماز پڑھنے سے، ایک حدیث میں ہے کہ 25 گنا زیادہ ثواب ہے، دوسری حدیث میں 27 گنا زیادہ ثواب ہے۔ ثواب تو اسی وقت ہوگا نا کہ جب دونوں نمازیں قابل قبول ہو، اسی وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نماز کا ثواب جو جماعت سے پڑھی گئی ہو تنہا نماز پڑھنے سے 25 گنا جو ہے اس کا ثواب زیادہ ہے، 27 گنا زیادہ ثواب ہے۔ یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ گھر میں یا تنہا نماز پڑھنے والے کی بھی نماز ہو گئی اور جماعت سے پڑھنے والے کی بھی نماز ہو گئی ہے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تقابل بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک انسان تنہا نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز سے بہتر اس کی نماز ہے کہ جس جماعت میں 2 لوگ ہوں، اور جس جماعت میں 2 لوگ ہیں اور دوسری جماعت میں 3 لوگ ہیں تو 3 لوگوں کی جماعت 2 والوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یا جتنی بڑی جماعت ہوگی اتنی نماز کی جو فضیلت ہے، نماز کا جو ثواب ہے وہ ان لوگوں کو زیادہ ملتا رہتا ہے۔ جتنی بڑی جماعت ہوتی جائے گی، جتنی بڑی تعداد لوگوں کی اس جماعت میں آتی جائے گی، تو یہ واضح دلیل ہے نماز اس کی بھی ہوگی، نماز اس کی بھی ہو گئی۔ ہاں، جو انسان بغیر عذر کے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ یقیناً نماز کے جماعت کے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں، مسجد کے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ فقہا کے یہاں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جس انسان کی عادت ہو گھر میں نماز پڑھنے کی، ایسا انسان اگر کبھی گواہی دے تو اس انسان کی گواہی بھی معتبر نہیں، اس کی گواہی بھی قبول نہیں کرنی چاہیے جو جس انسان کی عادت ہو کہ وہ جماعت سے نماز نہ پڑھتا ہو۔ تو امام احمد بن حنبل وہ کہتے ہیں جماعت کی نماز فرض ہے، ائمہ ثلاثہ کے یہاں جماعت کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ اب حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں جماعت کی فضیلت کے متعلق۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے جماعت کی حیثیت بیان کی، یہ تو ہم نے درسگاہ کے اندر پڑھ لیا تھا، دوبارہ میں نے اس وجہ سے بیان کیا تھوڑا سا آپ کے ذہن میں یہ بات دوبارہ تازی ہو جائے۔ حضرت ابی ابن کعب فرماتے ہیں قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما الصبح فقال، کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہمیں یومن ایک دن، الصبح صبح کی نماز ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھائی۔ فقال، پھر آپ نے فرمایا اشاہد فلان، کیا فلاں شخص موجود ہے؟ قالوا لا، صحابہ نے فرمایا نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اشاہد فلان، کیا فلاں شخص موجود ہے؟ قالوا لا، پھر صحابہ نے کہا نہیں، وہ بھی نہیں ہے۔ قال، آپ نے فرمایا ان ہاتین الصلاتین اثقل الصلاۃ علی المنافقین، یہ بے شک یہ ہاتین الصلاتین، یہ دونوں نمازیں اثقل الصلاۃ علی المنافقین، منافقین پر بہت زیادہ بھاری ہوتی ہیں۔ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، ان 2 نمازوں میں کیا ہے، یعنی ان 2 نمازوں کا ثواب کیا ہے، لَأَتَيْتُهُمَا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ، لَأَتَيْتُهُمَا، تم ضرور آؤ گے ان نمازوں کے لیے، یعنی یہ نماز تم ضرور ادا کرو گے اگرچہ تمہیں گھٹنوں کے بل بھی آنا پڑے۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ، کہ پہلے صف کی مثال
جو لوگ پہلی صف میں نماز ادا کرتے ہیں ثواب کے اعتبار سے ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے فرشتوں کی صف کی ہوا کرتی ہے۔ وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيلَتُهُ، اگر لوگوں کو پتہ ہو چل جائے کہ پہلے صف میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، کیا ثواب ہے، لَبَرْتُمُوهُ، تو تم لَبْتَرْتُمُوهُ کے معنی آتے ہیں کسی چیز میں سبقت کرنے کے لیے آگے بڑھ جانا، تو تم اس نماز کا یا اس پہلی صف کا ثواب حاصل کرنے کے لیے لوگوں میں سبقت لینے کے لیے پہلی صف میں نماز پڑھا کرو گے۔ وَإِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ، بے شک ایک انسان کی نماز ایک انسان کے ساتھ ازکیٰ من صلاتہ وحدہ، زیادہ ثواب والی ہے تنہا نماز پڑھنے سے، یعنی اگر دو ہی لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر جماعت سے پڑھتے ہیں، ایک امام ہے ایک مقتدی ہے، تو اس نماز کا ثواب زیادہ ہے بنسبت اس نماز کے جو انسان نے تنہا پڑھی ہو۔ وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَىٰ مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، اور اس کی نماز یعنی ایک انسان کی نماز جس میں دو لوگ نماز ادا کر رہے ہوں، وہ زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کی نماز سے جس میں ایک شخص ہو اور ایک مقتدی ہو، یعنی ایک میں 3 لوگ ہیں اور ایک میں 2 لوگ ہیں، تو 3 کی تعداد چونکہ زیادہ ہے لہٰذا ان کا جو ثواب ہے وہ زیادہ ہوگا۔ وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اب آپ نے فرمایا جتنی بڑی تعداد ہوگی لوگوں کی جماعت میں فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو اللہ رب العزت کو اتنا ہی زیادہ پسند ہے۔ دوسری حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من صلی العشاء فی جماعت کان کقیام نصف لیلۃ، جس انسان نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو ایسا ہی ثواب ملے گا کقیام نصف لیلہ، گویا کہ اس نے آدھی رات قیام اللیل کیا ہو، آدھی رات اس نے جاگ کر عبادت میں گزاری ہو۔ ومن صلی العشاء والفجر فی جماعہ، جس انسان نے عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی کان کقیام لیلہ، گویا کہ اس انسان نے پوری رات قیام کیا ہو، شب بیداری کی ہو۔ یہاں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے جہاں پر اس طرح کی حدیثیں آتی ہیں کہ ایک چیز کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، مثال کے طور پر یہاں پر عشاء اور فجر کی فضیلت بیان کی گئی کہ جس نے فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور پوری رات وہ انسان سویا ہوا تھا مگر اس کو تہجد کا ثواب ملے گا، شب بیداری کا ثواب ملے گا، تو یہ جو ثواب ہوتا ہے یہ انعامی ثواب ہوتا ہے، ایک ثواب اصلی ہوتا ہے اور ایک ثواب انعامی ہوتا ہے۔ اب اگر ہم ان دو لوگوں کا آپس میں مقابلہ کریں کہ ایک انسان وہ ہے جس نے تہجد کی نماز بھی ادا کی ہے، رات میں شب بیداری کی ہے اور عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے بھی پڑھی ہے، تو اس کا جو مقام ہے وہ بہرحال اس شخص سے زیادہ بڑھا ہوا ہے جس نے رات میں اس نے شب بیداری نہیں کی مگر عشاء اور فجر جماعت سے پڑھنے کی وجہ سے اس انسان کو انعامی ثواب مل رہا ہے کہ اس کو قیام اللیل کا ثواب ہے، مگر وہ شخص جس نے یقیناً واقعی طور پر شب بیداری کی، یقیناً جس انسان نے جو ہے تہجد پڑھا، اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر کہ قرآن سورہ اخلاص کے بارے میں ہے کہ جس نے سورہ اخلاص پڑھا اس کو تہائی قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ ایک انسان یہ ہے کہ جس نے سورہ اخلاص کو پڑھا 1 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھا، دوسری طرف وہ شخص ہے جس نے پورا قرآن ہی پڑھا ہو یا 1 تہائی قرآن اس نے پڑھا ہے، تو جس نے 1 تہائی قرآن پڑھا اس کا ثواب اس سے بہرحال زیادہ ہے۔